بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الکفالہ تک پہنچا تھا، اور میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن ذکر کی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کا ذمہ اپنے ذمے لے لے اس طریقے سے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ بھی نہ ہو تو یہ کفالہ کہلاتا ہے۔ جیسے کسی شخص پر قرض ہو، اس کے قرض خواہ اس کو تنگ کر رہے ہوں، تو میں یہ کہوں کہ یار اس مقروض سے ذرا نرمی سے کام لو، اگر یہ نہیں دے پایا میں دے دوں گا یہ قرضہ، تو یہ گویا کہ میں نے اس کی کفالت کر لی ہے۔ اور ایسی صورت میں جو قرض خواہ ہیں وہ اس سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں، اس کو کفالہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث طویل تھی جو میں نے ذکر کی تھی، دوبارہ ایک دفعہ سن لیتے ہیں خلاصہ تاکہ پھر اس پہ تبصرہ کیا جا سکے۔ حدیث ہے 2291، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا۔ اس نے کسی اسرائیلی سے سوال کیا کہ وہ اسے 1000 دینار قرض دے دے، یعنی بنی اسرائیلی نے بنی اسرائیلی سے ہی کویسچن کیا کہ مجھے قرض دے دے۔ اس نے کہا کہ تم میرے پاس گواہ لاؤ جن کو میں اس پر گواہ کروں۔ اس نے کہا کہ اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میری گواہی دے تو میں اللہ کو گواہ بنا لیتا ہوں۔ اس نے کہا پھر تم میرے پاس کفیل لاؤ، یعنی اگر تم نہیں دے سکے تو کوئی اور بھی ایسا ذمہ داری لینے والا ہو۔ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کا کفیل ہونا یا وکیل ہونا کافی ہے۔ اس دوسرے نے یہ سنا تو اس کے دل پہ اثر ہوا، اس نے کہا کہ اس کا کتنا کامل اعتماد ہے، تو اس نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ پھر اس کو ایک مدت معین کے وعدے پر وہ دینار دے دیے۔ وہ شخص دریا کے پار نکل گیا، پھر اس نے اپنی ضرورت پوری کی، پھر اس نے کوئی کشتی تلاش کی جس میں سوار ہو کر اس معین مدت پر اس کی رقم پہنچا سکے، لیکن اسے کوئی کشتی نہ ملی، یعنی کافی تلاش کی حتیٰ کہ وہ مدت پہنچ گئی جس میں اس کو قرضہ دینا ہے، اور وہ دریا کے ابھی پار تھا۔ تو اس نے ایک لکڑی کو کھوکھلا کیا اور اس کے اندر 1000 دینار رکھ دیے، اور اس قرض خواہ کے نام ایک پرچہ لکھ دیا، اور وہ کسی چیز سے اس کا منہ بند کر دیا، کھوکھلی لکڑی کر کے اندر رکھا، بند کر دیا۔ پھر وہ اس لکڑی کو لے کر دریا پر آیا اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے، اس نے مجھ سے کفیل کا سوال کیا تو میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کافی کفیل ہے، بس وہ تیری کفالت پر راضی ہو گیا۔ اور اس نے مجھ سے گواہ کا سوال کیا تو میں نے کہا کہ اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، بس وہ میری گواہی پر بھی راضی ہو گیا۔ اور میں نے کشتی تلاش کرنے کی پوری کوشش کی تاکہ میں اس کی طرف رقم بھیج دوں، لیکن میں اس پہ قادر نہ ہوا، اور اب میں یہ رقم والی لکڑی تیری امان میں دیتا ہوں۔ پھر اس شخص نے وہ لکڑی دریا میں ڈال دی حتیٰ کہ وہ لکڑی دریا میں داخل ہو گئی۔ پھر وہ واپس آ گیا، اور وہ اس عرصے میں کشتی تلاش کرتا رہا جس سے وہ اس کے شہر کی طرف نکلے۔ پھر جس شخص نے اس کو قرض دیا تھا وہ دریا کی طرف نکلا کہ شاید اسے کوئی کشتی نظر آئے جو اس کا مال لے کر آ رہی ہو۔ اب قرض خواہ بھی مدت معین پر بے چین تھا، تو اس کو وہ لکڑی مل گئی جس میں اس کا مال تھا۔ اس لکڑی کو اپنے گھر والوں کے لیے اٹھا کر لے آیا، اور جب اس لکڑی کو کھولا تو اس کو وہ مال مل گیا، اور وہ پرچہ بھی مل گیا، یعنی اس میں وہ لکھا تھا کہ یہ فلاں فلاں کا مال ہے، وہ پرچہ بھی نظر آ گیا۔ ادھر وہ مقروض بھی آ پہنچا جس کو اس نے قرض دیا تھا، اس نے اس قرض خواہ کو 1000 دینار ادا کر دیے اور کہا اللہ کی قسم میں مسلسل کشتی کو تلاش کرتا رہا تاکہ میں وقت پر تمہاری رقم پہنچا دوں، لیکن مجھے اس سے پہلے کوئی کشتی نہ مل سکی۔ تو اس قرض خواہ نے کہا کہ کیا تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ مقروض نے کہا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے اس سے پہلے کوئی کشتی نہیں ملی جس میں تمہارے پاس آتا۔ اس قرض خواہ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری وہ رقم مجھے پہنچا دی ہے جو تم نے لکڑی میں رکھ کر میرے پاس بھیجی تھی۔ پھر وہ شخص 1000 دینار لے کر خوشی اور کامیابی کے ساتھ چلا گیا۔
تو دیکھیے کتنا پیارا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو قرض دینا چاہا تو اس نے گواہ مانگے، اس نے وکیل طلب کیے، کفیل طلب کیا، اور یہ دونوں مطالبات اپنی جگہ بالکل جائز ہیں، اور ہماری شریعت نے بھی اس کو باقی رکھا ہے، اگرچہ اس کو واجب قرار نہیں دیا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی مالی معاملہ کریں تو کوئی نہ کوئی گواہ بنا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی مکر نہیں سکتا ہے، کوئی اپنی بات سے پھر نہیں سکتا ہے، اور اگر فرض کر لیں کسی کا حافظہ کمزور ہے، بھول گیا، تو کم از کم گواہ اس کو یاد دلا سکتے ہیں۔